جانا ہے تو اس لین سے پھر ہم نے دوبارہ اپنی لین میں واپس کیسے آنا ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں. تو ماشاءاللہ ویل ٹرینڈ ہے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, صبح شام آپ کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, آپ کو لائف سیونگ کے حوالے سے خالد صاحب بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ٹریفک لا پہ عمل کرنا ہے, اپنے آپ حادثات سے بچانا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک بھرپور قسم کی کرائے خالد صاحب کے لیے. یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہم نے بھی اسٹارٹ کیا ہے, خالد صاحب کی طرف سے بھی ہے, اس کو آپ اگنور نہ کیا کریں. اگر یہ آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں. کمپنی آنرشپ آپ کے پاس بیٹھی ہے, اگر کمپنی آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اپنا ایک اثاثہ آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے, تو یہ آپ لوگوں پہ بھی یہ رسپانسبلٹی عائد ہے کہ یار ہم نے کمپنی کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو قانونی دائرے میں رکھنا ہے. یہ جلد بازی جو ہے ہمیشہ ایک شیطان کا کام ہے. ریش ڈرائیونگ جو ہے اسے ہمیشہ حادثہ ہی ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے, ایک مرتبہ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ محاذ پہ جا رہے تھے, تو کچھ صحابی بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سفر ہوتا تھا گھوڑوں پہ ہوتا تھا, پیدل ہوتا تھا, یا اونٹوں پہ ہوتا تھا, اونٹوں پہ. اب وہ تھا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قیادت کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہمیشہ آگے ہوتا ہے. ایک صحابی کی جو ہے وہ اونٹ کی بڑی سرکش تھی اور وہ اس سرکشی میں کیا ہے تیز دوڑتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یار اپنی صحابہ کرام کو کہ اپنی اونٹی کو جو ہے قبضے میں رکھیں کہ آپ کے اس فعل سے جو صحابہ جو ہے پیدل چل رہے ہیں ان کو نقصان نہ ہو. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں ٹریفک کا یہ جو قوانین کا جو سلسلہ ہے یہ کس دور سے ہمیں مل رہا ہے. ہم تو اگر اپنی اس ایجوکیشن کو دیکھیں, اویئرنیس کو دیکھیں, یا خالد صاحب آپ کو جو ایجوکیشن دیتے رہتے ہیں, اگر اس کو تھوڑا انالیسس کریں تو یہ ہمارے تمام اسلام سے ہی چیزیں نکلی جو ٹریفک لاز کی باتیں ہیں. سورۃ المائدہ میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا کہ اگر تم ایک انسان کی جان بچاؤ گے تو پوری انسانیت کی جان بچے گی, تو اگر تم نے ایک انسان کا قتل کیا تو نہ حق تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یار اگر ہم اپنی ریش ڈرائیونگ سے کسی کی اگر جان کو خطرے میں ڈالتے تو پوری انسانیت کا قتل ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یار ہم اپنے اندر ایک صبر پیدا کریں. جلد بازی جو ہے انجام ہوتا ہے, یہ روکن ایسے نہیں نکلا. اگر ہم تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں گے, جلد بازی سے مظاہرہ پہنچیں گے, کمپنی نے آپ کو بینیفٹ شیئر ہو یا نہ ہو تو اس میں نقصان کس کا ہونا ہے, آپ کا ہونا ہے, ان سواریوں کا ہونا ہے جو سواری آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. تو ان چیزوں پہ آپ عمل کیا کریں. ٹریفک لا جو ہے یہ بہت وسیع ہے اور بہت آسان ہے. پچھلے دنوں میں ایک جنازے میں گیا تو اس جنازے میں پتہ لگا کہ وہ جو بندہ تھا اس کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی. روڈ ایکسیڈنٹ, اور روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تو اس بعد میں یہ تھوڑا انالیسس ہم لوگوں نے لوگوں سے لیا کہ یار اس کا ایکسیڈنٹ کیا ہوا. تو پتہ چلا کہ ایک تیز رفتار گاڑی رونگ سائڈ سے اوورٹیک کیا. آپ کو پتا ہے کہ روڈ گئے یہ آگے ڈی ایچ ایس آگے لائٹیں کم ہیں, ایک دیہاتی ایریا ہے, اور وہاں کیا ہے کہ روڈ کے اوپر اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جانور بھی ہوتے ہیں, لوگ ریڈیم لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک ایسے بندہ وہاں روڈ کے اوپر موجود تھا, اپنے روڈ تلاش کر کے گھر جانے لگا. تو لیفٹ سائڈ سے جو ہے ایک ہائیسٹ کی گال پر پرائیویٹ جا رہی تھی, تو اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا, اس نے لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کیا. جیسے اوورٹیک کیا اب جو بندہ کھڑا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو, موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ اس بندے کی 4 بیٹیاں تھیں. تو اب خود تھوڑا سا امیجن کریں اب اس فیملی کی کیا صورتحال ہوگی. کیا وہ معاشرہ وہ ان کی رسپانسبلٹی پوری کر پائے گا جو وہ باپ پوری کر رہا تھا؟ کیا وہ بچوں کو وہ پیار مل پائے گا جو ان کا باپ ان کو پیار کرتا تھا؟ یہ تو معاشرہ جو ہے گیدڑوں کا معاشرہ ہے, بھیڑیوں کا معاشرہ جو نوچ رہے ایک دوسرے کو. تو اس میں ہم لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اندر یہ کچھ صلاحیتیں پیدا کرنی ہے, اپنے آپ کو قانونی دائرے میں لے کے آنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم اپنے آپ حادثات سے بچا پائیں گے. چھوٹی سی غفلت جو ہے بہت بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے. آج کل ہماری ایک کمپین بھی جاری ہے موٹر سائیکل کے حوالے سے. ظاہری بات ہے آپ کمرشل گاڑی کے بعد موٹر سائیکل تو ضرور یوز کرتے ہی ہوں گے نا, تو خدا رہا ہیلمٹ ضرور کرنا کریں, ہیلمٹ ضرور کرنا کریں. ہیلمٹ انتہائی ضروری ہے
ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے امر کے بعد ہیلمٹ جو ہے ہمیں بچاتا ہے بہت بڑے ملک ہے حادثے سے، بڑے ایکسیڈنٹ سے. تو یہ ضرور آپ جو ہے ہیلمٹ کی پابندی کیا کریں. اچھا، گاڑی میں ایک پوائنٹ استعمال ہوتا ہے، ورڈ ہم یوز کرتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ. کوئی بتا سکتا ہے یہ بلائنڈ اسپاٹ کیا ہوتا ہے؟ بلائنڈ اسپاٹ باقی تو ماشاءاللہ اگر آپ اس سے میں کنفرم کروں کہ پاور کا فارمولا کیا ہونا ہے، خالد صاحب نے آپ کو یاد کرا دیا ہوگا. اگر کے یاد سنا جب آپ نے اپنی گاڑی کا چارج لینا ہے، کنٹرول لینا ہے، تو پی سے مراد پیٹرول ہے، پیٹرول چیک کر لیں. او سے مراد آئل سسٹم ہے، لوبریکیشن سسٹم. ڈبلیو سے مراد واٹر کے ریڈیٹر میں پانی ہے کہ نہیں ہے. ای سے مراد الیکٹرک سسٹم، تمام اس کے انیشل سسٹم، تمام سسٹم چیک کرنے کے لائٹس وغیرہ ہونے. اور آر بی ربڑ کہ گاڑی کے ٹائر کس قابل ہیں کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائیں گے یا نہیں. ایسے نہ ہو کہ کلر کا حال کی پہاڑی چڑھے اور برسٹ کر دیں. تو یہ ایک فارمولا ہے. تو اگر اس فارمولے کے تحت اپنی گاڑی چیک کرنے، ویسے تو کمپنی نے کوئی ٹیکنیکل اسٹاف رکھا ہوگا جو ڈیلی گاڑی چیک کرتا ہوگا، پر ڈرائیور کی بھی خصوصیات میں یہ خصوصیت شامل ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے کیا ہے کہ اس کی گاڑی اس قابل ہے کہ لمبے سفر میں جانے کے لیے یا نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں سے ہی اپنی گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں کیا یہ حادثے کا سبب تو نہیں بنے گی. اگر بنتی ہے تو فوری آپ کمپنی کو کہیں کہ یہ اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹس ہیں جس کی وجہ سے حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کائنڈلی گاڑی کو درست کروائیں. اچھا، ابھی میں آپ سے ایک بات کنفرم کر رہا تھا بلائنڈ اسپاٹ. اور میں نے اکثر ڈرائیوروں کو دیکھا ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. بلائنڈ اسپاٹ کی وجہ سے تقریباً جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک ایکسیڈنٹ روڈ کے اوپر رونما ہوتا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہے، چاہے وہ گاڑی پہ ہے، چاہے وہ پیدل ہے، چاہے وہ کمرشل گاڑی کا ڈرائیور ہے. اس بلائنڈ اسپاٹ کی وجہ سے جو ہے روڈ